اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 85 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح یا وحی کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ روح یا وحی میرے پالنے والے مالک کے حکم سے آتی ہے، اور تم لوگوں کو علم میں سے بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی روح اور وحی کی حقیقت کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ وہ روح کی حقیقت کو کیا سمجھ سکتے تھے؟ آج کے بڑے بڑے حکماء و فلاسفہ ابھی تک مادے کی حقیقت کو بھی نہ جان سکے۔ روح تو بہرحال مادے سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ترین چیز ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ بس اتنا جاننا کافی ہے کہ روح اللہ کے حکم سے ہمارے جسم میں آن پڑی ہے، یہ خدا کے حکم سے بنی ہے۔ انسان کے جسم میں مادے کے علاوہ جو چیز موجود ہے وہ روح ہے، جو عالم امر سے ہے اور خدا کے حکم و ارادے سے بنی ہے۔ جیسا کہ خدا نے خود فرمایا، کہہ دیجئے کہ روح خدا کے امر سے بنی ہے، جیسا کہ خدا نے فرمایا انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اس روح سے کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ارشاد رب العزت ہوا۔ پھر ہم نے ایک اور چیز کو پیدا کیا، یہ آیت 14 ہے سورہ مومنون کی، جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے۔ روح کی صفات علم و شعور بتدریج آہستہ آہستہ کمال کو پہنچتی ہیں، اور ترقی کرنے کے معاملے میں ارواح میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ روح ترقی کرتے کرتے نہایت بلند مقامات پر پہنچ سکتی ہے۔ روح کتنی ہی ترقی کر جائے مگر اس کی صفات بہرحال محدود ہیں، خدا کی طرح لامحدود نہیں۔ روح عالم امر سے ہے، یعنی عالم خلق سے نہیں۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی خدا ہی کے لیے ہے، خلق بھی ہے اور امر بھی۔ خلق کے معنی کسی چیز کا بتدریج پیدا ہونا، جیسے خدا نے ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 54۔ یہ ہے عالم خلق، جہاں تدریجاً کوئی چیز وجود اختیار کرتی ہے۔ عالم امر وہ ہے کہ جہاں بس حکم خدا پر فوراً چیز وجود میں آ جاتی ہے، اسے عالم کن و یکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرشتے اور روح اسی عالم امر سے پیدا ہوئے ہیں۔ غرض کائنات کی مثال ایک کارخانے کی سی ہے، جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں۔ کوئی مشین کپڑا بن رہی ہو اور کوئی آٹا پیس رہی ہو، کوئی کتاب چھاپتی ہو۔ پھر ہر مشین میں کئی قسم کے کل پرزے ہوتے ہیں، جو مشین کے کام و غرض و غایت کے اعتبار سے معین اندازے پر ڈھالے جاتے ہیں۔ انہی پرزوں کو جوڑ کر مشین بنائی جاتی ہے۔ پھر جب تمام مشینیں اور ان کے پرزے فٹ ہو کر تیار ہو جاتے ہیں، تب ان میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنے واحد میں تمام ساکن اور خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے عین مطابق گھومنے، چلنے اور اپنا اپنا کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بلا شبہ اسی طرح خدا نے زمین و آسمان کی تمام مشینیں بنائیں، جس کو خلق کہتے ہیں، یعنی ہر چھوٹے بڑے پرزوں کو ان کے کاموں کے لحاظ سے ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا، جسے تقدیر کہتے ہیں۔ پھر سب کل پرزوں کو جوڑ جاڑ کر مشین میں فٹ کیا، جس کو تصویر کہتے ہیں۔ یہ سب افعال خالق کے ہیں۔ آخر میں مشین کو چالو کرنے کے لیے اس میں امر الہی کی بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا۔ اس امر کا تعلق شاید خدا کے کسی اسم سے ہے۔ امر کا مطلب یہ ہے کہ بس
ادھر حکم ہوا، ادھر ساری مشینیں چلنے لگیں۔ اسی بات کو خدا عالم نے یوں ارشاد فرمایا سورہ یاسین جو 36واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 82 میں، انما امرہ اذا اراد کن فیکون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔